میں خاص طور سے 15 سال سے لے کر 40 سال تک کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ پیارے پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ با مقصد زندگی گزارے، مقصد والی زندگی گزارے، بے مقصد زندگی نہ گزارے۔ یعنی کہ وہ 15 سال 20 سال 25 سال کی عمر کو ہو گیا، اب اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمیں زندگی میں یہ کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کامیابی کو ہمیں پا کر دنیا والوں کے سامنے لا کر دکھانا بھی ہے، اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، اسی ایک کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ اس کے بغیر اگر دنیا میں کوئی انسان زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن وہ پچھتائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آج دنیا میں جو کفر کیے رہے ہیں، آج دنیا میں جو شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جب جائیں گے، ساری دنیا کے برابر، ساری زمین کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تاکہ جہنم سے بچا لیے جائیں، پھر بھی ان کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا۔ اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش کہ ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا ہوتا، کاش کہ اللہ رب العالمین کو خوش کر لیے ہوتے، توحید والی زندگی گزار لیے ہوتے۔ اور میرے ساتھیوں، آج ہمارے دیش کا ایک اہم مدعا بنا ہے وندے ماترم۔ وندے ماترم کی میننگ ہمارے علماء نے بتایا، دنیا والوں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماتر بھومی کی پوجا کرنے کا اقرار کرنا۔ اسی لیے ہمارے لیڈران، مسلم دانشور اور ہمارے قوم کے علماء رہنما بتلاتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اگر وندے ماترم سے سمجھوتا کر لے، مانا جانتے ہوئے بھی، تو بہت خطرناک سمجھوتا کر رہا ہے، اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر رہا ہے۔ مسلمان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دھرتی کو پوجتا ہوں، کسی سمندر کو پوجتا ہوں، کسی دریا کو پوجتا ہوں، کبھی بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی تو آواز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مسلمان اللہ کے سوا نہ کسی پتھر کو پوجتا ہے، نہ کسی جنگل کو، نہ دریا کو، نہ سمندر کو، نہ آسمان کو، نہ گگن کو، نہ دھرتی کو، کسی کی پوجا نہیں کرتا۔ وہ کرتا ہے تو بس اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت ہمارے نوجوانوں زندگی گزارو۔ تمہاری زندگی میں لاکھ مشغولیات ہو، لاکھ پریشانیاں آ جائیں، خوب بزی ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، کاروبار تمہارا لمبا چوڑا ہو جائے، پڑھائی کی لائف بڑی بزی ہو جائے، کھیتی باڑی بزی ہو جائے، مزدوری بہت ہو جائے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں توحید کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمجھوتا لا کر رکھ دیا گیا۔ اے محمد الرسول اللہ، اگر مکے کی خوبصورت عورت سے آپ کو شادی کرنا تو بتائیے، مکے کی خوبصورت عورت آپ کی نکاح میں دی جائے گی۔ اگر مکے کا سردار بننا تو یہ بھی بتائیے، آپ کو مکے کا سردار بنا دیا جائے گا۔ اگر آپ کو دینار و درہم چاہیے تو آپ کے قدموں میں بوریے کے بوریے ڈال دیے جائیں گے۔ اے محمد الرسول اللہ، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی جن و شیطان پریشان کرتا ہے تو ہم بڑے سے بڑے لوگوں سے علاج بھی کروا دیں گے، لیکن یاد رکھو محمد، یہ توحید کی دعوت تمہیں بند کرنی پڑے گی۔ اس سمجھوتے کے مقابلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اگر میرے دائنے ہاتھ میں سورج کو بھی لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند کو بھی لا کر رکھ دو تو محمد الرسول اللہ کبھی بھی توحید کی دعوت سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے کہ مقصد والی زندگی بناؤ، اور مقصد ہمارا پہلا اور بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، توحید پہ رہنا۔ دوسری نصیحت، قرآن و سنت کی دوسری نصیحت،
کہ ہمیشہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو. اللہ کا جو حق بنتا ہے اللہ کا حق ادا کرو، انسانوں کا جو حق بنتا ہے انسانوں کا ادا کرو، اور اپنا جو حق بنتا ہے وہ اپنا بھی حق ادا کرو. یہ 3 طرح کے حقوق ہوتے ہیں. ایک حقوق اللہ، اللہ کا حق. دوسرا حقوق العباد، بندوں کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں مہمانوں کا حق. اور تیسرا حق اپنا خود کا حق، اپنے بدن کا حق، اپنی آنکھوں کا حق، اپنے جسم کا حق، اپنی پوری جسمانی خواہشات کا حق، جو جائز صورتوں میں ہو سکے. یہ تینوں طرح کے حقوق کو ہمیں پورا کرنا ہوگا. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، 1968. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیارے صحابی ہیں. ایک کا نام سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے ابو الدرداء الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک طبیعت کے انسان تھے. دنیا میں ان کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی. وہ اللہ کو خوش کرنے میں اتنے لگے تھے کہ وہ دنیا کو توجہ ہی نہیں دے رہے تھے. سلمان فارسی حضرت ابو الدرداء کے اسلامی بھائی بن گئے، بھائی چارہ کرا دیا گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے دوست کے گھر زیارت کے لیے گئے کہ میرا دوست ابو الدرداء، چلو اپنے دوست کے گھر جا کر کچھ دیر اس کی حال چال لوں گا، اس کے گھر پہ رہوں گا، کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ وقت گزاروں گا، حالات سے واقف ہو جاؤں گا، پھر چلا آؤں گا. حضرت سلمان فارسی ان کے گھر پہ گئے. جب گھر پہ جاتے دیکھتے میرا دوست موجود نہیں، میرے دوست کی بیوی موجود ہے، حضرت ابو الدرداء کی بیوی موجود. جب حضرت ابو الدرداء کی بیوی پہ نظر پڑی تو دیکھ رہے ہیں وہ کام کرنے والی عورتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں، کوئی زیب و زینت نہیں ہے، ایک نارمل عورت لگ رہی ہیں، گھریلو کام کاج میں بزی عورت لگ رہی ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، ما شانو کے، اے میرے بھائی ابو الدرداء کی بیوی، کیا معاملہ ہے؟ آج آپ کے بدن پہ مجھے اس طرح کے کپڑے نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا اور پوچھ لیا کیا ماجرا ہے، کیوں آپ خوبصورت کپڑے نہیں پہن کے رکھی ہیں؟ کہنے لگی، اشارے میں انہوں نے جواب دیا، اے سلمان، آپ کے بھائی ابو الدرداء جو ہیں یہ دنیا میں زیادہ روچی نہیں رکھتے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ مطلب نہیں رکھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں دن میں اور شام کو رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. فرمانے لگے ٹھیک، کوئی بات نہیں، آنے دو. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے. دیکھا میرا دوست، میرا بھائی سلمان آیا ہے، گھر میں کھانا بنایا، کھانا بنا کے اپنے مہمان کے سامنے پیش کیا. حضرت سلمان کہنے لگے، ابو الدرداء جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھانا کھاؤں گا. کیا مطلب؟ یعنی کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے سے تھے. یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزے رکھے ہوئے تھے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان کہنے لگے، اے ابو الدرداء میرے بھائی، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو تمہارے گھر پہ گرچہ میں مہمان بن کے آیا ہوں میں نہیں کھاؤں گا. ضد کری. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روزہ توڑا اور اپنے مہمان کی عزت کے لیے روزہ توڑ کر ساتھ میں کھانا کھا لیے. اب جب شام ڈھلنے لگی، سونے کا وقت آیا تو دونوں دوست ایک جگہ پہ سوئے. جیسے سونے کا وقت آیا سارے گھر کے لوگ اپنے اپنے بستروں میں چلے گئے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کی طرح کھڑے ہو گئے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے. دوست سلمان نے کہا، اے میرے بھائی ابھی سو جاؤ، ابھی اس وقت آپ نماز نہ پڑھو. وہ سو گئے. جب رات کا آخری حصہ ہوا تو کہنے لگے، ابو الدرداء اب کھڑے ہو جاؤ، اب اٹھو اور نماز پڑھو، میں بھی تمہارے ساتھ رات کی نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا. نمازیں پڑھ لی. اب میرے بھائیوں ذرا دھیان سے سننا، ایک دوست دوسرے دوست کو رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے کے بعد کیا نصیحت کر رہا ہے. ایک دوست دوسرے دوست کو تہجد کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے،
تیرے رب کا حق ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ رب العالمین کا حق ہے، یہ حق تو ادا کیا کر۔ اور تیرے اوپر تیرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے بچوں کا بھی حق ہے، انسانوں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی تو ادا کیا کر۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اوپر تیرے بدن کا بھی حق ہے، یعنی کہ جتنا سونے کی ضرورت ہے سو بھی لیا کر، اپنے جسم کا خیال بھی رکھا کر۔ ایسا نہ ہو کہ روزانہ تو دن میں روزہ رکھ اور شام کو تو تہجد کی نماز پڑھ، اپنی کمزوری کو خراب کر لے، اپنی صحت کو برباد کر لے۔ اے میرے بھائی ایسا نہ کیا کر۔ یہ تین حق ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق اور اپنا حق پورا کر۔ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، حضرت سلمان نے فرمایا او میرے بھائی ابو درداء، جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کر دیا کرو۔ اللہ کا حق ادا کر دو، بندوں کا حق ادا کر دو، بیوی کو ٹائم دے دیا کرو، بچوں کو ٹائم دے دیا کرو، اپنے آپ کو بھی وقت دے دیا کرو۔ اب یہ بات دونوں دوستوں کے درمیان ہوئی۔ صبح جب ہوئی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت ابو درداء نے کہا اے اللہ کے نبی، سلمان نے رات میں ایسی باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے صحیح کہا، یعنی کہ اللہ کے نبی نے ویریفائی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھپا لگا دیا کہ میرے صحابی سلمان نے جو باتیں کہی تین حقوق ادا کرنے کی، وہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں۔ تو دوسری نصیحت میرے ساتھیوں یہ ہے کہ آپ کے اوپر جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں ذرا دھیان سے سنو، ایک مرد حقیقت میں پوری زندگی حقوق ہی ادا کرتا ہے، وہ اپنے لیے بہت کم جیتا ہے۔ کبھی وہ ماں باپ کے لیے محنتیں کرے گا، کبھی وہ اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے محنت کرے گا، کبھی اپنے بھائی بہن کے لیے محنت کرے گا، کبھی رشتہ دار میں موجود غریب رشتہ داروں کے لیے محنت کرے گا، کبھی معاشرے اور سماج میں موجود پریشان حال لوگوں کے لیے محنت کرے گا۔ مرد حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے محنتیں کرتا ہے، اپنا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہی اسلام سبق سکھاتا ہے، یہ اسلام کی دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت، آج کے نوجوانوں کو جب دیکھا جاتا ہے اکثر نوجوانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں اگر میں غلط بولوں تو تنبیہ کر دینا، ٹوٹا دل جو نوجوان ہوگا وہ نوجوان تو ہے، جسم اس کے تو طاقتور ہیں، ہڈیاں اس کی مضبوط ہے، لیکن وہ بہت کمزور انسان ہے۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا وہ طاقتور انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صحابہ کہف کے واقعے میں جب غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اصحاب کہف یہ چند جو نوجوان تھے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہیں ہدایت سے نواز دیا۔ یعنی کہ اگر دل مضبوط نہیں تو دنیا میں تم کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے، نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنے سماج و سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنے قوم و ملت، نہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ دنیا کے لیے اگر کچھ کرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور دل کو مضبوط کیے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک فارمولا سکھا دیا ہے، مسلمانوں تمہارا دل تو مضبوط ہونا ہی چاہیے، کیونکہ تمہارے دل کو جہاں سے غذا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل بہت پہلے کر دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔